रज़ा آپ کی طرح میں بھی یہ سمجھتی تھی مطلب کہ یہ کوئی 2.5-3 سال پہلے کی بات ہے۔ اسرائیل کا ایک لیفٹسٹ جریدہ ہے ہیرتس، تو اس میں ایک پاکستانی جرنلسٹ نے لکھا جس میں اس نے لکھا کہ قمر قمر خلدون نے ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ جی ہوں پاکستان بڑا کین ہے تعلقات اسرائیل سے کرنے کے لیے۔ تو مجھے یاد ہے کہ میں نے اس کے جواب میں لکھا تھا کہ نہیں، ہمارے ہاں بڑے سوسائٹی کے لیول پہ بڑے ڈیوائیڈ ہے اس ایشو پہ، اور میرا نہیں خیال کہ ہم میں اتنی سخت ہے کہ ہم اسرائیل کو ریکگنائز کر لیں۔ اچھا، اب میں سوچتی ہوں کہ شاید قمر خلدون شاید نہیں بلکہ ٹھیک تھا، میں غلط تھی۔ دیکھیں، جو یہ بالکل ایک پرسیپشن ہے کیونکہ ہمارے ہاں ایک اسرائیل کا مسئلہ ہے، اور ہسٹوریکلی جو ہماری ہسٹوریکل ریلیجس آئیڈیالوجی ہے اس میں یہود و ہنود کے خلاف ایک نیریٹو بالکل موجود ہے، صلح حدیبیہ سے لے کے یہ وہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ جو جینٹلی نیریٹو جس طرف جا رہا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ کنٹرول کر ہی لیں گے لوگوں کو، لوگ کوئی باہر نکلے وکلیں گے نہیں۔ لیکن ٹی ایل پی کو ڈنڈا مارا، آپ نے ایک پبلکلی بتایا کہ دیکھو ہم یہ کریں گے، تم اگر کوئی بھی اپنے اس کو پولیٹیکل ایجنڈا بنانے کی کوشش کرو گے۔ اچھا، پھر پچھلے ابھی ابھی بلکہ آج ہی صبح میں نے مولانا طاہر اشرفی کی ایک بڑی دلچسپ گفتگو یوٹیوب پہ دیکھی، جس میں انہوں نے ایسا مزیدار اور عجیب و غریب ایکسپلینیشن دی ہے ابراہیمک ایکارڈ کی۔ انہوں نے کہا جی ابراہیمک ایکارڈ کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں نا، اب ہندوستان ایک ہندو ملک ہے، ہمارا ہمسایہ ہے، تو بات تو کرنی پڑتی ہے، ہم کرتے ہیں۔ مطلب ان کا کہنے کا تھا کہ بھئی اسرائیل سے بات کر لیں، ہم ان کو ریکگنائز نہیں کر رہے، جو کہ وہ بھی سمجھ آتا ہے کہ میرے خیال میں نہ اسرائیل اتنا بیوقوف ہے کہ وہ پاکستانیوں کے لیے ویزے کھولے گا، اور نہ ہی آپ چاہیں گے کہ آپ کے لوگ جائیں اور وہاں ایک اور قسم کے مسائل پیدا ہوں۔ تو وہ کھلی ٹریفک نہیں، لیکن اسٹیٹ اور اسٹیبلشمنٹ ٹو اسٹیبلشمنٹ جو ہے، اب اس کے لیے ایک نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے۔ وہ طاہر اشرفی صاحب جو کہ سعودی حکومت کے بھی بہت قریب ہیں اور آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے بھی بڑے چہیتے ہیں، اب وہ فرماتے ہیں کہ جی دیکھیں ابراہیمک ایکارڈ جو ہیں اگر ہم اس کا حصہ بنتے ہیں تو اس کا مطلب اسرائیل کی ریکگنیشن نہیں ہے، بلکہ مکہ اور مدینہ کو بچانا ہے۔ کیونکہ بائیڈن کے زمانے سے ایک گفتگو جو چل رہی ہے امریکہ میں وہ یہ ہے کہ بھئی مکہ مدینہ کو نان کانٹروورشل کرو، اس کو ویٹیکن سٹی کی طرح، جیسے کرسچنز کی ہے ویٹیکن سٹی، تو اس کو بھی بنا دو ایک انٹرنیشنل سا یہ وہ جس میں ہر کوئی آئے جائے۔ تو انہوں نے کہا جی یہ زیادہ خطرہ ہے۔ تو اب آپ دیکھیں نیریٹو کو ٹوسٹ کیسے کیا جا رہا ہے۔ لشکر طیبہ کا فیس بک کا جو ایک پیج ہے اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں، امن جو ہے نا ملک میں وہ زیادہ پرائیورٹی ہونی چاہیے۔ اب یہ وہ جہادی ہیں جو کہ ادروائز جو ہے وہ گلا آپ کا کاٹے اگر آپ کہیں کہ بھئی کرو۔ اچھا، اب ویری کیئرفلی ایک نیریٹو شفٹ ہو رہا ہے، مطلب کہ آپ کو رضا یاد ہوگا یہ پچھلے سے پچھلے اولمپکس کی بات ہے، مجھے یاد ہے پی ٹی وی پہ جہاں اسرائیلی ٹیم گزرتی تھی تو یہ اس کو بلر کر دیتے تھے، ہم ہنستے تھے کہ یار آپ کے بلر کرنے سے اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اسرائیلی ٹیم یا اسرائیل ہے نہیں۔ اب آپ شفٹ کر رہے ہیں، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں بڑا کیئرفل ایک نیریٹو بلڈنگ ہو رہی ہے کہ بھئی دیکھو یہ ہم ان سے تعلقات نہیں کرنے جا رہے، ہم تو صرف گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس کا الٹیمیٹ بینیفیشری جو ہے وہ عام فلسطینی ہوگا۔ جو ہمارے
عام لوگوں کو سمجھ ہے وہ کہ اچھا بھائی کوئی پیس ڈیل ہو. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جانا چاہ رہے ہیں تاکہ ہم سیکیور کر سکیں فلسطینی کو. یہ ایک نیریٹو ہے جو بلڈ ہو رہا ہے، اور میرے خیال میں لوگ بائے بھی کریں گے. اب سعودی عربیہ جیسے ملک جو ہیں وہ بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ بھئی انڈونیشیا، پاکستان، وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے نا فلسطینی غزہ سے جو شروع ہوا تھا کسی طرح ایک طرف ختم ہو، تاکہ آگے جو مڈل ایسٹ میں جو انویسٹمنٹ کا پہلے تھا، جس میں اسرائیل نے بھی انویسٹ کرنا تھا، سعودی عربیہ نے بھی کرنا تھا، یو اے ای، یہ سارے ملک چاہ رہے ہیں کہ معاملہ جو ہے یہ جنگ بندی ہو، یہ معاملہ ختم ہو. آرڈنری فلسطینی، آرڈنری غازن، اس کا کیا ہوگا؟ وہ جائے بھاڑ میں. یہ ایک پرسپیکٹو ہے کہ بھئی اس کا غم مت کرو، ہم جا رہے ہیں نا، ہم کر لیں گے. اچھا، اب پاکستان فوج کا یہ ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں، جو میری خبر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم جو بلو بیرے ہیں، یعنی کہ یو این کا مینڈیٹ ہے، اس کے انڈر ہمیں بھیجو. ہم کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اس انٹرنیشنل فورس کو کی ایڈمنسٹریشن کون کرے گا؟ کیا اسرائیل اس کو کنٹرول کرے گا؟ کیونکہ اسرائیل سے انٹریکشن تو ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب پیس کیپنگ کریں گے تو اسرائیلی اسٹیٹ کو کون کنٹرول کرے گا، اس کی فورسز کو کون کنٹرول کرے گا؟ اور یہ جو حماس والے ہیں، ظاہر ہے حماس والے جو بھی فورس جائے گی، ڈپینڈ کرتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیا چاہ رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کی کوئی ہمدردی نہیں ہے حماس کو کہ حماس سروائیو کرے. ایک دلچسپ میں سمجھتی ہوں کہ بہت ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ابھی. پرسوں ترسوں کے ڈان میں جیسے رپورٹ ہوا ہے، وہ ایک امتیاز میر، ایک جرنلسٹ مارے گئے ہیں. ہاں جی، اب وہ ہیں جو کہ شاید اسرائیل گئے تھے. جی بالکل. سو آپ کے ہاں یہ والے پرابلمز جو ہیں وہ پڑیں گے، لیکن امریکہ میرے خیال میں یہی چاہے گا کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا یہ ہیڈ ایک ہے، یہ ان کا مسئلہ ہے، یہ اس کو کنٹرول کریں، اپنے انٹرنل ایشوز کو جس طرح کریں. اب اس میں وائلنس ہو، ڈنڈا چلے، جو بھی ہو، یہ سب چیزیں ہوں گی. اب اس کے پروز اینڈ کونز کیا ہیں؟ بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی، مطلب کہ ہم وہ بات بڑھ جاتی ہے، ہم ملٹی لیٹرلزم اور گلوبل کہ بہت ساری گلوبل پاورز کی بات کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت ایک گلوبل پاور جو کہ یہ سب چیزیں کرا سکتی ہے وہ امریکہ ہے. جی عائشہ، بالکل تو یہ آپ مجھے لیٹ می کوئکلی فنش. تو امریکہ جو ہے اس میں وہ کیپیسٹی ہے کہ یہ فورس کر کے لے کے جائے. ان کو نہ ہی ہمدردی ہے آرڈنری غازن یا پیلسٹینین سے. اسرائیل کا انٹرسٹ صرف میرے خیال میں اس حد تک ہے کہ غازہ میں، اور یہ جو ہیومن رائٹس اٹراسٹیز جس طرح رپورٹ ہو رہی ہیں، اس سے نہ صرف کہ اسرائیل کے خلاف ایک نیریٹو گلوبلی ہو رہا ہے، بلکہ جو میرے سننے میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ جو ایوریج جوش یوتھ ہے ویسٹ میں، وہ بھی متنفر ہے اسرائیل سے.